یہ تعزیہ شریف ہے کربلا شریف کا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اس کو اگر کوئی ناجائز حرام ثابت کرے، حرام کہے، 11 لاکھ کا انعام ہے. اگر کسی اماں مولوی کی دم میں ہو ثابت کر دے کہ یہ حرام ہے. اور محرم کے اندر تعزیہ رکھنے والے مجھے ملے جو سب سنی صحابہ کے بھی اور اہل بیت کے غلام ہیں. ہندوستان کے اندر 6 لاکھ کچھ ہزار گاؤں ہیں. 4 لاکھ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے. کچھ گاؤں میں تعزیہ رکھا گیا. ایک تعزیہ ہے ڈھول تاشے باجے کے ساتھ. کیا کہیں یہ لوگ افعال ناجائز کرتے ہیں. یہ حضور ہے کون جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں. کسی بزرگ کی گستاخی نہیں کرتے، کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں. ہائیں براہ جہالت و نادانی افعال ناجائز کو اس میں شامل کر لیتے ہیں. ضروریات دین تو بالائے سر، ضروریات اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے. دین مور احمد رضا فاضل بریلوی نے دی. وہ لوگ مسلمان بھی ہیں، نمبر 2 مہر سنی بھی ہیں، نمبر 3 مہر احمد رضا کے عقیدے کے مطابق ہے. محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا. علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے. پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے کتنے مرد کے پوت ہیں بجاؤ گے؟ سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو. اب جواب سنو بابو. سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو. تو کا اعلان کرت ہو کہنا بابو ہم اعلان کرت ہیں کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہوگا. تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے. اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا. تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ. اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول لیں گے. بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی. امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے. کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے. ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا اور سنا. دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ ایک مولانا جو یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ محرم میں ڈھول بجانا، تعزیہ بنانا، تعزیہ جلوس نکالنا سب جائز ہے، اور اگر کوئی مولوی اسے غلط ثابت کر دے تو میں اسے ابھی 11 لاکھ روپے کا انعام دوں گا. دوستو ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے اس بھری مجلس میں یہ غلط طرح کی باتیں کر رہا ہے اور لوگ اس پر واہ واہ کر رہے ہیں. لیکن دوستو یہ باتیں ساری جو بول رہا ہے یہ غلط ہیں. دوستو اسلام میں ڈھول بجانا ہمیشہ سے حرام ہے، سخت حرام ہے. چاہے وہ محرم کا موقع ہو، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے کوئی بھی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اسلام میں ڈھول بجانا سخت حرام ہے. اور اس کے جواب میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو بھی سنا. دوستو یہی کچھ مولانا ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوستو سراسر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں ڈھول بجانا سخت حرام ہے. دوستو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اس مہینے میں حضرت امام حسین نے دین کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا اور اسلام کو بچا لیا. دوستو آج جو پیارا دین ہمیں ملا ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے. لہذا دوستو جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو آپ تعزیہ داری اور ڈھول بجانے میں نہ لگیں، بلکہ اس مہینے میں حضرت امام حسین کو یاد کریں، ان کے نام پر فاتحہ خوانی، میلاد خوانی کروائیں،
ان کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں میں تقسیم کریں۔ لیکن دوستو آج ہمارے یہاں کچھ غلط رسمیں چل رہی ہیں۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ تعزیہ بنانے میں لگ جاتے ہیں، لاٹھی ڈنڈا کھیلتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ دوستو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو امام حسین کے نام پر آپ میلاد خوانی کروائیں، ان کے ذکر کی محفل سجائیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔